السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کا، جو کہ احمدی جماعت اصلاح پسند کے ایک سرگرم کارکن ہیں، اور آج کا موضوع گفتگو بھی ان سے وہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا محترم طاہر امجد صاحب سے، جو کہ جماعت کے قادیان کے ممبر ہیں، کہ احمدیت نے آخر دنیا کو دیا کیا ہے۔ اور محترم طارق چوہان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ماشاءاللہ مرزا صاحب کے بہت بڑے پیروکار ہیں، اور میں نے دیکھا کہ بہت جذبات کے ساتھ اور شدت کے ساتھ مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں، بلکہ فرنٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں۔ تو محترم یہ بتائیں طارق چوہان صاحب کہ احمدیت کیا ہوتی ہے آپ کے نزدیک، احمدی ہونا کیوں ضروری ہے، مرزا صاحب نے آ کر کیا دیا ہے دنیا کو اگر انہی کی وجہ سے احمدیت کو ماننا ہے، اور کیا مرزا صاحب کو مان لینے سے ہم احمدی ہو گئے، یا یہ کہ خیر آرگنائزیشن تو نہیں آپ کو کہیں گے، بٹ کل ملا کے آپ یہ ضرور سمجھائیں ان دا بگننگ کہ احمدیت نے دنیا کو کیا دیا ہے، اور اگر ہم احمدی نہیں بھی ہوں گے تو ہمارا کیا نقصان ہے، بتائیں۔ شکریہ۔ جی شکریہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے مرسل، اس کا کام توحید کا قیام ہوتا ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام جو تھے وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں امام مہدی کا ان کو مقام ملا، اور ان کا مقصد بھی اولین مقصد توحید کا قیام تھا۔ اور چونکہ وہ مجدد تھے 14ویں صدی ہجری کے، تو انہوں نے دین کی تجدید ان کا مقصد تھا کرنا، اور دین کی تجدید سے یہ مراد ہے کہ جو غلط عقائد رواج پا جاتے ہیں مسلمانوں میں، ان کی وہ نشاندہی کرتا ہے اور ان کا کلا کما کرتا ہے دلائل قاطعہ سے۔ تو یہی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کیا، اور توحید کا قیام ہی تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ہستی کا صحیح عرفان لوگوں کو ملے، کیونکہ جب صحیح عرفان نہیں ہوگا تو توحید کا قیام بھی نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوچیں کہ وہ خدا جو تمام جہانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور رب بھی ہے، وہ پہلے تو کلام کرتا تھا انسانوں سے، مگر اب اس کی جو یہ صفت کلام ہے وہ معطل ہو گئی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ کسی سے کلام نہیں کرے گا قیامت تک۔ تو جب ہم یہ تصور اللہ تعالیٰ کا پیش کرتے ہیں تو ہم خود ہی اپنے آپ کو وہ سب سے بہترین انعام جو ایک انسان کو مل سکتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر میں یہ مانوں گا کہ یہ انعام مجھے ملنا ہی نہیں ہے تو ظاہر میں اس انعام کو پانے کے لیے کوشش بھی نہیں کروں گا، تو کوشش ہی نہیں کروں گا اگر اس انعام کے پانے کے لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بدبختی ہے میری اگر میں ایسا سوچوں گا۔ تو یہ بدبختی تھی جو مسلمانوں میں رائج تھی، جو یہ کہتے تھے اپنے غلط عقیدہ کی وجہ سے کہ اب خدا کی طرف سے کسی کو وحی نہیں آئے گی، اور خدا کی یہ صفت کلام معطل ہو چکی ہے، نعوذ باللہ۔ تو سب سے اہم کام جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر، اور ان کو مہدی اسی لیے کہا گیا، ورنہ تو ہر جو خدا کی طرف سے مرسل آتا ہے وہ مہدی ہوتا ہے، مہدی یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ۔ تو کسی بھی جو نبی ہوتا ہے، جو مرسل ہوتا ہے، وہ خدا سے پہلے ہدایت پاتا ہے تو تبھی وہ ہدایت دے سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی بے ہدایتہ ہی ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت دی جاتی ہے وحی و الہام کے ذریعہ، اور یہی ہدایت پھر وہ انسانوں کو منتقل کرتا ہے۔ اور اس کے خاص جو مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، وہ حضرت مریم جو پاک دامن تھیں، جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے، ان کے ہاں ایک خاص قدرت کے تحت وہ پیدا ہوئے، لیکن ان کے جو مخالفین تھے ان کا سب سے بڑا اعتراض ان کے اوپر یہی تھا کہ یہ تو حلال زادہ ہی نہیں ہے، تو یہ خدا کا مقرب کیسے ہو سکتا ہے۔
تو قرآن مجید نے خاص طور پر ان کے متعلق فرمایا کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ والے خطابات ان کو دیے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف کلمۃ اللہ اور روح اللہ تھے۔ ہر نبی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ کلمۃ اللہ ہی ہوتا ہے، روح اللہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس وجہ سے کہ ان کے اوپر الزام جو تھے وہ انتہائی گندے تھے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم النبیین، وہ مہدی اعظم تھے، کیونکہ سب سے زیادہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے پائی، اور قرآن مجید جیسی ایک معرکۃ الآرا شریعت ان کے اوپر نازل کی گئی جس میں انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو مہدی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن 14ویں صدی ہجری کے مجدد کو مہدی کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے مخالفین نے اس کو کہنا تھا کہ یہ بے ہدایتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم کام جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کیا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق جو غلط عقیدے رائج ہیں ان کا کلا کامہ کیا جائے، اور یہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے دلائل قاطعہ سے کیا اور قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا کہ یہ جو سلسلہ ہے وحی کا یہ قیامت تک جاری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور نبوت درجہ کمال تک ان تک پہنچ گئی، اس لیے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے علاوہ وحی الہی کسی کو نہیں مل سکتی، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت 70 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کریں گے ان کو اول انعام نبوت ہے وہ ملے گا۔ اور اسی سلسلہ کی کڑی میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے ایک زندہ کتاب ہے، اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے، اور اسلام کا نبی ایک زندہ نبی ہے۔ یہ ہم دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے یہ بتایا کہ اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ کرۂ ارض پر صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں سلسلہ مجددین قائم کیا گیا ہے، جو آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق جاری ہے، جو سلسلہ خلافت محمدیہ ہے، اور جس کے پہلے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے جو 2 صدی کے مجدد تھے، اور 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود ہیں، اور اس کے 14ویں خلیفہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہیں۔ اور یہ سلسلہ آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق جاری ہے۔ اور یہ کیونکہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو یہ انعام جو ہے یہ نبوت کا انعام ہے جو سب سے بہترین اور اول انعام ہے، جو اس سے پہلے لوگوں کو دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا گیا جہاں پے در پے نبی آئے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں یہ جاری کیا سلسلہ نبوت کا، ہمیں بھی وہی بنانا۔ تو یہ جو بات ہے آج تک یہ نام نہاد مسلمان نہیں سمجھ سکتے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا صحیح عرفان دیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی مقام کا عرفان لوگوں کو دیا۔ ورنہ یہ بدبخت تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں کہ آگے انہوں نے وحی الہی کا دروازہ بند کر دیا۔ اس سے بڑی بدبختی کسی قوم کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ خدا تعالیٰ کے جو سب سے بڑا انعام، اور پھر آپ نے اپنے بعد ایک ایسا نظام قائم کیا جس نے قیامت تک جاری رہنا تھا اور رہے گا انشاءاللہ، اور اس جماعتی نظام کا قیام اسی لیے عمل میں لایا گیا کہ یہ توحید کا کام کرے گی، توحید کو پھیلانے کا کام کرے گی، جس کی سربراہ ایک انجمن تھی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ انجمن خدا کے خلیفہ کی جانشین ہے، اور اس کے 14 اشخاص آپ نے خود چنے، اور
اسی کو پھر سربراہ بنایا اپنے بعد، اور پورا ایک چنانچہ رسالہ الوصیت میں آپ فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے۔ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ کس لیے؟ یہ نظام قائم کرنے کے لیے۔ آپ لکھتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے۔ یعنی یہی مقصد تھا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا، توحید کے نام پر لوگوں کو اکٹھے کرنا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے، یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور پھر حاشیے میں آپ نے یہ فرمایا کہ بیعت سے متعلق کہ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے۔ یعنی یہ دیکھیں یہاں پہ وہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کا لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، اور وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بنا دے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے۔ تو مرزا صاحب نے یہاں ایک پورا ایک نظام قائم کر دیا اور اس کا ساری تفصیل بھی بتا دی کہ میرے فوراً بعد جو ہے وہ انجمن جو ہے وہ ہوگی جانشین، اور روحانی پیشوا ہمارے وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد امام آخر الزمان حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام امام مہدی ہوں گے، اور اس وقت تک مل کر نظام چلانا ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام پا کر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ اور اس کی تفصیل بھی آپ نے فرما دی کہ وہ ان کی ذریت میں آئے گا جو خدا تعالیٰ سے قرب اور وحی سے مخصوص کیا جائے گا۔ تو ایک مکمل نظام حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے وحی کی الہی کی روشنی میں دے دیا اپنی جماعت کو، جس نے قیامت تک چلنا تھا، اور توحید کی خدمت کے لیے یہ نظام قائم کیا گیا تھا۔ مگر شیطانی قوتوں کو یہ منظور نہیں تھا، اور شیطان کے سب سے بڑے چیلے مرزا غلام محمد علیہ السلام کے اپنے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود صاحب بن گئے، جنہوں نے مرزا صاحب کی آنکھیں بند ہوتے ہی اپنے اس نظام پر قبضہ کیا، اور ان کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ حضرت مرزا تو انجمن احمدیہ جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بنائی تھی، تو ان کے ناخلف بیٹے نے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ بہت بڑی رکاوٹ تھی مرزا بشیر الدین محمود کے کبھی منصوبوں کی تکمیل کے لیے، اور ایک سازش کے تحت انجمن احمدیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہٹلر اور مسولینی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جماعتی نظم و نسق پر بھی قبضہ کر لیا، جماعتی اموال پر بھی قبضہ کر لیا، اور معصوم احمدیوں کے مال پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر ایک ایسا ظالمانہ نظام قائم کر دیا جس میں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ جماعت جو یہ خلافت احمدیہ ہے اس نے دنیا کو کیا دیا، تو اس کا سب سے خوبصورت جواب مرزا ناصر احمد کی پوتی اور مرزا طاہر احمد کی نواسی ندا نے دے دیا، اور اس نے بتایا کہ یہ جو مرزائی خلافت ہے یہ اصل میں ایک مرزائی کنجر خانہ ہے، جہاں پہ مرزائی خلیفہ کی چھتر چھایا میں ہر وقت زنا ہوتا ہے، اور صرف اس زنا سے صرف عام معصوم احمدی ہی اس کا شکار نہیں ہیں، بلکہ مرزا خاندان کی اپنی عورتیں بھی ان زانیوں کا شکار ہیں۔ تو اب مرزا خاندان کی گدی کو راسخ کرنے کے لیے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے پاس کے راستے میں یہ سلسلہ مجددین والی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اور یہ کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے،
تو ان کو یہ تھی کہ اگر مجدد آئے گا تو پھر ہماری مرزائی خلافت کیسے چلے گی. چنانچہ اس تعلیم کو، یعنی وہ تجدید جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کی، سب سے پہلے اس کا انکار کیا اور مجددیت کا اور اجرائے نبوت کا انکار کر دیا، جس کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے چنانچہ یہ نام نہاد خلافت احمدیہ، یہ اس نے امتی نبوت اور مجددیت کا صریح انکار کر کے کسی بھی آنے والی مامور کی راہ روکنے کی مضمون کوششیں شروع کر دیں، اور مرزائی خلیفوں اور مولویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، اور پھر یہ مزہ کا خیز عقیدہ اپنا لیا کہ نبوت مرزا صاحب پر جاری اور وہیں پہ ختم ہو گئی. اور کچھ مرزائی مولویوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نبی آ سکتا ہے مگر آئے گا نہیں، اور مرزا بشیر الدین محمود کی 1956 میں قائم کردہ یہ مرزا خاندان کی خلافت اسلامیہ محمدیہ، جس کی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس کی بنیاد آیت استخلاف اور حدیث مجددین پر تھی، اس کا انکار کر کے خلافت احمدیہ ایک نیا بے بنیاد ایک باطل تصور دے دیا. یعنی یہ خلافت احمدیہ کون سی ہے؟ یہ مرزا خاندان کی وہ گدی ہے جو 1956 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے عیسائی پوپ کی طرز پر بنائی، اور اس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ یہ صرف اپنی مرزائی خلافتی گدی کو قائم کرنے کے لیے تصور دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا آیت استخلاف میں، جو سراسر ایک جھوٹ ہے اور قرآن مجید کے اوپر تہمت ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے تو فرمائی یہ خلافت اسلامیہ محمدیہ آیت استخلاف کے متعلق قائم ہوئی ہے، جس کا میں خود 13واں خلیفہ ہوں. لیکن یہ مرزائی خلافتی تو مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ناخلف بیٹے کی پھیلائی ہوئی گمراہی کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ مرزا صاحب نے جو دین میں تجدید کی تھی اس کا صریح انکار کر دیا، اور پھر جماعت مرزائیہ کی یہ پیٹ پرست نفس پرست مولوی اجرائے نبوت پر اور مجددیت پر وہی اعتراض اٹھانے لگے جو مرزا صاحب کے مخالفین اٹھایا کرتے تھے. یعنی یہ کہ دین کی تو تکمیل ہو گئی، اب کسی امتی نبی مجدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ کہ مجدد کا ذکر کون سا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یعنی 100 سال کے اندر وہ تجدید جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کی، اس کا پوری طرح انہوں نے کلا کما کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ منظور نہیں تھا، اس لیے 15ویں صدی ہجری کا مجدد آیت استخلاف اور حدیث مجددین کے متعلق مبعوث ہوا. حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ان اعتراضات کے جواب میں ایک باقاعدہ ایک کتاب لکھی، شہادت القرآن اس کا نام ہے، اور ایک وہ معرکۃ الآرا کا کتاب ہے، جس میں یہ اعتراض جو پہلے لوگ اٹھاتے تھے اور آج کل یہ مرزائی فاسقین اٹھاتے ہیں کہ مجددین کا جو سلسلہ ہے وہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور مرزائی خلیفہ جو ہے مرزا بشیر الدین محمود کی کمیٹی کا بنایا ہوا، اس کی موجودگی میں کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے آج کے مرزائی فاسقین کو اور اس وقت کے منکرین کو بڑے دلائل کے ساتھ بتایا کہ یہ آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ تکمیل دین جب ہو جائے تو پھر کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ معرکۃ الآرا تصنیف شہادت القرآن، اس کے میں چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ جان جائیں گے کہ مرزا صاحب نے کس خوبصورت طریقے سے دین میں تجدید کی، اور مرزائی خلافتی دجل اور یہ خلافت احمدیہ کے باطل تصور کے انہوں نے پرخچے. چنانچہ یہ مرزائیوں کی طرح کسی نے اعتراض ان سے کیا کہ دین تو مکمل ہو گیا ہے، تو پھر یہ آپ مجدد کی کیا آپ نے رٹ لگائی ہے؟ تو اس کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، موترس صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور پھر اعتراض کیا ہے کہ جب کہ دین کمال کو پہنچ چکا ہے اور نعمت پوری ہو چکی ہے تو پھر نہ کسی مجدد کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی. مگر افسوس کہ موترس نے ایسا خیال کر کے خود قرآن کریم پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس امت میں خلیفوں کے پیدا ہونے کا وعدہ کیا ہے،
جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے یعنی آیت استخلاف میں، اور فرمایا ہے کہ ان کے وقتوں میں دین استحکام پکڑے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر اگر تکمیل دین کے بعد کوئی بھی کارروائی درست نہیں تو بقول موثرس کے جو 30 سال کی خلافت ہے وہ بھی باطل ٹھہرتی ہے، کیونکہ جب دین کامل ہو چکا تو پھر کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن افسوس کہ موثرس بے خبر نے ناحق آیت الیوم اکملت لکم دینکم کو پیش کر دیا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے، پھر آپ لکھتے ہیں موثری نے کبھی غور نہیں کیا کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ترقی کس کو کہتے ہیں، اور حقیقی ترقی کیوں کر اور کن راہوں سے ہو سکتی ہے، اور کس حالت میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موثری صاحب اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے، پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کہ موثرس کو یہ سمجھ نہیں کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی واضح یہ ان کی تعلیم ہے، اور یہ مرزائی خلافتی گدی کا یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیتی اس تصور کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجدد جو روحانی خلیفے ہوتے ہیں وہ ان کی ایسی ضرورت ہے جیسے انبیاء کی پہلے ضرورت پیش ہوئی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی مرسل تھے اور ان کی توریت بنی اسرائیل کی تعلیم کے لیے کامل تھی، اور جس طرح قرآن کریم میں آیت الیوم اکملت لکم ہے، اسی طرح توریت میں بھی آیات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک کامل اور جلالی کتاب دی گئی جس کا نام توریت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی توریت کی یہی تعریف ہے، لیکن باوجود اس کے بعد توریت کے صدہا ایسے نبی بنی اسرائیل میں آئے کہ کوئی نئی کتاب ان کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب ہی، یعنی اگر یہ ہوتا کہ کتاب آ گئی ہے تو اس کے بعد بس کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تورات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی کیوں بھیجے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ تعلیم کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی موسیٰ کو ہم نے توریت دی اور پھر اس کتاب کے بعد ہم نے کئی پیغمبر بھیجے تا توریت کی تعلیم کی تائید اور تصدیق کریں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، یعنی پھر پیچھے سے ہم نے اپنے رسول پے در پے بھیجے۔ بس ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ یہی ہے۔ اور پھر آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اتنے زیادہ نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، اور آپ فرماتے ہیں اس کثرت ارسال رسل میں اصل بھید یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عہد موقت ہو چکا ہے کہ جو اس کی سچی کتاب کا انکار کرے تو اس کی سزا دائمی جہنم ہے، جیسا کہ فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یعنی جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اب فرماتے ہیں کہ اب جب کہ سزائے انکار کتاب الہی میں ایسی سخت تھی، یعنی کتاب الہی کا انکار کی سزا ایسی سخت تھی، اور دوسری طرف یہ مسئلہ نبوت اور وحی الہی کا نہایت دقیق تھا، بلکہ خود خدا تعالیٰ کا وجود بھی ایسا دقیق در دقیق تھا کہ جب تک انسان کی آنکھ خدا داد نور سے منور نہ ہو ہرگز ممکن نہ تھا۔ یعنی تعلیم بھی ایک مشکل تھی، اور خدا تعالیٰ کا وجود جو غیب میں ہے وہ بھی بہت مشکل تھا اس کو سمجھنا۔ تو پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ سچی پاک معرفت ہو نہیں تھی سکتی جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر لوگ نہ آئیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسی لیے رحمانیت الہی نے تقاضا کیا کہ اندھی اور نابینا مخلوق کی بہت ہی مدد کی جائے، اور صرف اس پر اکتفا نہ کیا جائے
کہ ایک مرتبہ رسول اور کتاب بھیج کر پھر باوجود امتداد زمانہ طویلہ کے ان عقائد کے انکار کی وجہ سے، جن کو بعد میں آنے والے زیادہ اسے سمجھ نہیں سکتے کہ وہ پاک اور عمدہ منقولات ہیں، ہمیشہ کی جہنم میں منکروں کو ڈال دیا جائے. یعنی یہ خدا کی. اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ مرزائی خلافتی گدی کی مزید اس کے اوپر اس کا گلا کاٹ دیا آپ نے یہ فرما کے. آپ فرماتے ہیں بس یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملضی کریں. اور انوار نبوت کس نبی سے پائیں گے؟ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں، اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلا دیں. پھر آپ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے. سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آسا. یعنی یہ جو دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا گیا ہے آیت استخلاف میں، اس کا یہی مقصد ہے کہ دین میں جو بگاڑ پیدا ہوں گے وہ ایک شخص آئے گا ہر صدی کے سر پر مبعوث ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے وحی و الہام پا کر، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر وہ پھر ان بگاڑوں کو ٹھیک کرے گا اور دین نئے سرے سے تازہ بتازہ رہے گا. اور یہی زندہ دین کی نشانی ہوتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ پہلی امتوں پر تو خدا تعالیٰ کا رحم تھا، اس لیے اس نے توریت کو بھیج کر پھر ہزار رسول اور محدث توریت کی تائید کے لیے اور دلوں کو بار بار زندہ کرنے کے لیے بھیجے. لیکن یہ امت مورد غضب تھی، اس لیے اس نے قرآن کریم کو نازل کر کے ان سب باتوں کو بھلا دیا اور ہمیشہ کے لیے علماء کو ان کی عقل اور اجتہاد پر چھوڑ دیا. اور حضرت موسیٰ کی نسبت تو صاف فرما دیا کہ خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور اس کی تائید اور تصدیق کے لیے رسول بھیجے جو مبشر اور منذر تھے، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، اور نبیوں کا مسلسل گروہ دے کر توریت پر دلی صدق سے ایمان لاویں. اور فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. یعنی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور بعض کا ہم نے ذکر کیا اور بعض کا ذکر بھی نہیں کیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ دین موسیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، لیکن دین اسلام کے طالبوں کے لیے وہ انتظام نہ کیا. گویا جو رحمت اور عنایت باری حضرت موسیٰ کی قوم پر تھی وہ اس امت پر نہیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں جو اس کی مناسب حفاظت سے بکلی دستبردار ہو جائے. مثلاً اگر کوئی گھر بنائے اور اس کے تمام کمرے سلیقہ سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں بآسن وجہ پوری کر دے، اور پھر مدت کے بعد اندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے، تو پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جائے کہ گھر تو مکمل ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے. افسوس کہ ایسے اعتراضات کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شے دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ آپ کے جو الفاظ ہیں یہ سنہری لفظوں میں لکھنے کے قابل ہیں. آپ فرماتے ہیں اور یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. تو یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم اس مرزائی خلافتی گدی کے سارے خلیفوں کو فاسق قرار دیتی ہے اور ان کے ماننے والوں کو بھی فاسق قرار دیتی ہے، کیونکہ یہ حدیث مجددین کا بھی انکار کرتے ہیں، آیت استخلاف کا بھی انکار کرتے ہیں. اور فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتا ہے، اور کافر سے زیادہ بدبخت ہوتا ہے، کیونکہ کافر تو سیدھا انکار کر دیتا ہے، لیکن فاسق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر بظاہر ایمان لاتا ہے لیکن ان کی تکذیب کرتا ہے.
اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن اور احادیث کافی ہیں اور صحبت صادقین کی ضرورت نہیں، یہ خود مخالفت کو تعلیم قرآن ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادق وہ ہیں جنہوں نے صدق کو علی وجہ البصیرت شناخت کیا اور پھر اس پر دل و جان سے قائم ہو گئے، اور یہ اعلیٰ درجہ بصیرت کا وجود اس کے ممکن نہیں کہ سماوی تائید شامل حال ہو کر اعلیٰ مرتبہ حق الیقین تک پہنچا دے۔ پس ان معنوں کو کر کے صادق حقیقی انبیاء اور رسل اور محدث اور اولیاء کا کاملین مکملین ہیں، جن پر آسمانی روشنی پڑی، جنہوں نے خدا تعالیٰ کو اسی جہان میں یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور آیت موصوفہ بالا بطور اشارات ظاہر کر رہی ہے کہ دنیا صادقوں کے وجود سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، مگر قرآن کی ہدایتیں اس شخص کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں جس پر قرآن نازل ہوا، یا وہ شخص جو من جانب اللہ اس کا قائم مقام ٹھہرایا گیا۔ اگر قرآن اکیلا ہی کافی ہوتا تو خدا تعالیٰ قادر تھا کہ قدرتی طور پر درختوں کے پتوں پر قرآن لکھا جاتا یا لکھا لکھایا آسمان سے نازل ہو جاتا، مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ قرآن کو دنیا میں نہیں بھیجا جب تک معلم القرآن دنیا میں نہیں بھیجا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کریم کو کھول کر دیکھو کتنے مقام پر اس مضمون کی آیتیں ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور قرآن حکمت لوگوں کو سکھاتا ہے، یعنی قرآن کے حقائق و دقائق انہی پر کھلتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں۔ پس ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے پھر آپ فرماتے ہیں پس اگر اسلام میں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معلم نہیں آئے جن میں ذلی طور پر نور نبوت تھا، تو گویا خدا تعالیٰ نے عمدن قرآن کو ضائع کیا کہ اس کے حقیقی اور واقعی طور پر سمجھنے والے بہت جلد دنیا سے اٹھا لیے گئے، مگر یہ بات اس کے وعدہ کے پھر آپ فرماتے ہیں اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر قرآن کے سمجھنے والے ہی باقی نہ رہے اور اس پر یقینی اور حالی طور پر ایمان لانے والے زاویہ عدم میں مختفی ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیا ہوئی؟ کیا حفاظت سے یہ حفاظت مراد ہے کہ قرآن بہت سے خوشخط نسخوں میں تحریر ہو کر قیامت تک صندوقوں میں بند رہے گا، جیسے بعض مدفون خزانے گو کسی کے کام نہیں آتے مگر زمین کے نیچے محفوظ پڑے رہتے ہیں؟ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت سے خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہے؟ اگر یہی منشا ہے تو ایسی حفاظت کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ہنسی کی بات ہے، اور ایسی حفاظت کا منہ پر لانا دشمنوں سے ٹھٹھا کرانا ہے، کیونکہ جب علت غائی مفقود ہو، یعنی جو اس کا مقصد ہے، تو ظاہری حفاظت سے کیا فائدہ؟ ممکن ہے کہ کسی گڑھے میں کوئی نسخہ انجیل یا توریت کا بھی ایسے ہی محفوظ پڑا ہو، اور دنیا میں تو ہزارہ کتابیں اس قسم کی پائی جاتی ہیں جو یقینی طور پر بغیر کسی کمی بیشی کے کسی مؤلف کی تالیف سمجھی گئی، تو اس میں کمال کیا ہوا؟ اور امت کو خصوصیت کے ساتھ فائدہ کیا پہنچا؟ گو اس سے انکار نہیں کہ قرآن کی حفاظت ظاہری بھی دنیا کی تمام کتابوں سے بڑھ کر ہے اور خارق عادت بھی، لیکن خدا تعالیٰ جس کی روحانی امور پر نظر ہے ہرگز اس کی ذات کی نسبت یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اتنی حفاظت سے مراد صرف الفاظ اور حروف کا محفوظ رکھنا ہی مراد لیا ہے، حالانکہ ذکر کا لفظ بھی صریح گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور اس پر ایک اور آیت بھی بین کرینہ ہے، اور وہ یہ ہے بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی قرآن آیات بینات ہیں، کھلی کھلی آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ اس آیت کے یہی معنی ہے کہ مومنوں کو قرآن کریم کا علم اور نیز اس پر عمل عطا کیا گیا ہے، اور جب کہ قرآن کی جگہ مومنوں کے سینے ٹھہرے تو پھر یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور پھر اور بہت ہی خوبصورت دلیل آپ دیتے ہیں قرآن مجید سے۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح پر عقل اس بات کو واجب ٹھہراتی ہے کہ کتب الہی کی دائمی تعلیم اور تفہیم کے لیے ضروری ہے
کہ ہمیشہ انبیاء کی طرح وقتاً فوقتاً ملہم اور مکلم اور صاحب علم لدنی پیدا ہوتے رہیں، اسی طرح جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں اور غور کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی با آواز بلند یہی فرما رہا ہے کہ روحانی معلموں کا ہمیشہ کے لیے ہونا اس کے ارادہ قدیمہ میں مقرر ہو چکا ہے۔ دیکھو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی جو چیز انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین پر باقی رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کو نفع پہنچانے والے گروہ انبیاء ہیں کہ جو خارق سے، معجزات سے، پیش گوئیوں سے، حقائق سے، معارف سے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بہت مدت تک نہیں رہتے بلکہ تھوڑی سی زندگی بسر کر کے اس عالم سے اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن آیت کے مضمون میں خلاف نہیں اور ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام خلاف واقعہ ہو۔ پس انبیاء کی طرف نسبت دے کر معنی آیت کے یوں ہوں گے کہ انبیاء من حیث الذل باقی رکھے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ذلی طور پر ہر ایک ضرورت کے وقت میں کسی اپنے بندہ کو ان کی نظیر اور مثیل پیدا کر دیتا ہے جو انہی کے رنگ میں ہو کر ان کی دائمی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور نہ صرف دعا کے لیے حکم کیا بلکہ ایک آیت میں وعدہ بھی فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی، اور پھر آپ آیت استخلاف کو بیان کر کے فرماتے ہیں ان آیات کو اگر کوئی شخص تأمل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیوں کر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ جائے کہ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت فرماتے ہیں خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے، اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف اور اولیٰ ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رکھے۔ اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ اور یہ برکات رسالت کس نبی کی ہیں؟ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن بھی ان پر نازل ہوا، آیت استخلاف بھی ان پر نازل ہوئی، اور انہی کی نبوت ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ تو مرزائی پیٹ پرست مولوی کہتے ہیں جی وہ مرزا صاحب نبی تھے نا اس لیے ان کی خلافت چل رہی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا وعدہ دیا ہے، کسی مسیح کی خلافت کا وعدہ نہیں دیا۔ یہ مرزائی خلیفوں کا یہ دجل ہے۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں پس جو شخص خلافت کو صرف 30 برس تک مانتا ہے وہ اپنی نادانی سے خلافت کی علت غائی کو نظر انداز کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تو ہرگز نہیں تھا کہ رسول کریم فرماتے ہیں اور اسلام کی نسبت اس سے بڑھ کر اور کوئی بند اندیشی نہیں کہ اس کو مردہ مذہب خیال کیا جائے اور اس کی برکات کو صرف قرآن اول تک محدود رکھا جائے۔ کیا وہ کتاب جو ہمیشہ کی سعادتوں کا دروازہ کھولتی ہے وہ ایسی پست ہمتی کا سبق دیتی ہے کہ کوئی برکت اور خلافت آگے نہیں بلکہ سب کچھ پیچھے رہ گیا؟ نبی تو اس امت میں آنے کو رہے، اب اگر خلفائے نبی بھی نہ آئیں اور وقتاً فوقتاً روحانی زندگی کرشمے نہ دکھلاویں تو پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہ ہے۔ اور آخر میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں در حقیقت فقط ایسے سوال سے ہی کہ کیا اسلام اب ہمیشہ کے لیے ایک مذہب مردہ ہے جس میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے جن کی کرامات معجزات کے قائم مقام اور جن کے، اب دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کیسی واضح تعلیم ہے جو آپ نے قرآن مجید پر بنیاد رکھ کر بتائی، مگر یہ مرزائی خلافتی گدی کے یہ خلیفے اور ان کے نام نہاد پیٹ پرست جو مولوی ہیں مربی، یہ کیسی گندی تعلیم لوگوں میں یہ ظاہر کر رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک مردہ مذہب ہے، اس میں اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا مگر مرزا بشیر الدین محمود المشہور خلیفہ زانی کی بنائی ہوئی کمیٹی کے خلیفہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ ہزار لعنت ہے ایسے گندے عقیدہ پر جو خدا تعالیٰ کے وجود سے انکار لوگوں کو کروا دیتا ہے اور انعامات الہیہ کا انکار کر دیتا ہے۔ تو خلافت احمدیہ نے یہ لعنتی عقیدہ دیا
انسانوں کو اور ان کو گمراہ کیا تاکہ وہ خدا سے ان کا تعلق توڑ کر یہ مرزائی خلیفوں سے اس کا تعلق جوڑا جائے، اور ان کی عیاشی کے لیے یہ عام لوگوں کو بیچاروں کے مال کھا کھا کر اور ایک نظام، تو یہ خلافت احمدیہ نے جو یہ گندا اور غلیظ عقیدہ دیا، اس کا کلا کما بھی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدہ کے مطابق، آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق 15ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے آ کر خدا تعالیٰ سے وحی پا کر اور ہدایت پا کر اس کا کلا کما کیا، ان گندے عقائد کا جو اسلام کو ایک مردہ مذہب ثابت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ گندے عقائد ہیں جن میں ہم بھی تھے، کیونکہ ہم بھی پیدائشی طور پر انہی گندے عقائد میں ہم نے آنکھ کھولی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی حقیقت کو کھولا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرسل آیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مرزائی کنجر خانہ سے نجات ملی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے مرسل کو مان لیا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیری طرف۔ محترم طارق چوہان صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے اتنی معلومات فراہم کی سر، کافی نالجبل باتیں آپ نے کی۔ تو اس کا مطلب آپ کی باتوں سے شارٹلی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر بھی ایمان لائے، ان کو ان کے اسٹیٹس کے حساب سے مانے، پلس آخر میں یہ بھی آپ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے انڈر میں آئے، یعنی کہ مرزا صاحب کے محترم عبد الغفار جنبہ صاحب، ان کو بھی مانے، تو وہ احمدیت ہوگی سر۔ اور ان دونوں کو کوئی مان لیتا ہے تو وہ احمدی کہلانے کا حقدار ہے۔ اور جماعت کو تو خیر آپ خود ہی پسند نہیں کر رہے، ان کی جماعت میں ہم شامل ہوں نہ ہوں، یہ پکی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو میں طارق چوہان صاحب کا نام لے دوں گا کہ بھائی انہوں نے کہا تھا جماعت کو جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مرزا صاحب کو جی بالکل، آپ طارق چوہان کا بھی نام لیں، لیکن میں نے تو یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم سے ثابت کیا ہے، جو انہوں نے قرآن مجید پر بنیاد رکھ کے یہ باتیں بتائی ہیں کہ یہ مجددین کا سلسلہ ہے، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جاری ہے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے۔ ظاہر ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، انہی کی ہدایت کے لیے یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ مجددین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، اور جو ان کا انکار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کرے گا تو وہ تو اسلام میں ہی نہیں رہے گا۔ تو احمدیت جو ہے وہ حقیقی اسلام ہے، اور یہ وہی باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، اور جو باتیں لوگ بھول گئے تھے ان کو یاد کروایا گیا ہے صرف، لیکن یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی تھی قرآن مجید، وہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی احادیث اس کی بنیاد ہیں۔ اور یہ جو توحید کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنے کا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آج حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام آ گئے ہیں 15ویں صدی ہجری کے سر پر، اب 60 سال بعد 16ویں صدی ہجری آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور شخص آئے گا، خدا تعالیٰ سے وحی پا کر مبعوث ہوگا، جو دین کو پھر نئے سرے سے تجدید اس کی کرے گا، اور اس وقت کون سی خرابیاں اس میں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر جانتا ہے، اور انہی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے پھر اللہ تعالیٰ اس۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھے سے اپنا پوائنٹ کو سمجھایا، خدا آپ کو اس کی جزا دے سر، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو یو اینڈ ٹو آل، تھینک یو۔